ہے اللہ کی وہ بعد میں، اور ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ پہلے. تو یہ پہلے اور بعد والی ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی. جب اللہ پہلے ہے تو پھر اللہ کی شے پہلے ہونی چاہیے. رسول کا درجہ اللہ کے بعد ہے تو پھر رسول سے جو چیز متعلق ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے، اور اللہ سے جو چیز متعلق ہے وہ پہلے ہونی چاہیے. پھر عقل تو یہی کہتی ہے. اب یہاں عقل اور عشق کے درمیان آ گیا ہے تقابل. عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، عشق کچھ اور کہہ رہا ہے. عقل کہتی ہے کہ تسبیح اور عبادت ہے اللہ سے متعلق، لہذا تسبیح پہلے، عبادت پہلے، رکوع اور سجدہ پہلے. عشق کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب صاف ظاہر ہے کہ ہم نے عقل سے بھی لڑائی تو نہیں کرنی، عقل کو بھی سمجھانا ہے. جیسے بچہ بگڑ جائے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، تو عقل بگڑ جائے تو اس کو بھی تو سمجھایا جائے گا. مگر عقل کو سمجھ کب آئے گی؟ جب وہ کسی مصطفیٰ کے عاشق اور دیوانے اور غلام کے سامنے بیٹھے گی، زانو میں تلمس طے کرے گی، پھر عقل کو سمجھ آئے گی. ورنہ تو عقل بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. اس لیے عقل کی لگام کسی مصطفیٰ کے غلام کے ہاتھ میں آئے گی تو تبھی پھر عقل سمجھتی ہے، عقل سمجھتی ہے. اب آئیے اس عقل کے نقطے کو کیسے سلجھایا جائے، اس کے لیے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. بھئی ایک طرف آپ رکھ لیں اللہ کی عبادت اور بندگی، چاہے تسبیح ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، عبادت اور بندگی، اور ایک پلڑے میں رکھ لیں مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی تعظیم. تو ایک لمحے کے لیے تو عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت پہلے ہونی چاہیے اور مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم اس کے بعد ہونا چاہیے. یہ ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا، سننے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا، سوچنے کا. مگر ایک دوسرا اینگل ہے، وہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو ایک سبجیکٹ ہیں دو، ایک ہے میری عبادت اور ایک ہے مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم. سبجیکٹ ہیں دو، تو اللہ نے فرمایا حبیب ایسا کرتے ہیں پھر بانٹ لیتے ہیں، ایک آپ پڑھا دیں ایک میں پڑھا دیتا ہوں. بھی جیسے آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں نا، بھی یہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں آپ پڑھا دیں بلا تشبیہ اور بلا مثال، بھی یہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں آپ پڑھا دیں. کام تقسیم ہو گیا، سبجیکٹ تقسیم ہو گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اللہ کی عبادت دونوں چیزیں دین میں ضروری تھی. یہ بھی ضروری تھا کہ جو ایمان لایا ہے وہ خدا کی عبادت کرے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ جو ایمان لایا ہے وہ مصطفیٰ کا ادب کرے. دونوں چیزیں تھی ضروری. اللہ نے فرمایا حبیب دونوں پڑھانی ہیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں کے بغیر گزارا نہیں، کسی ایک کے بغیر گزارا نہیں. پر ایسا کرتے ہیں ایک آپ پڑھا دیں ایک میں پڑھا دیتا ہوں. جی باری تعالیٰ جو تیرا حکم. فرمایا حبیب پھر جو مجھے پسند ہے وہ میں پڑھاتا ہوں، جو تجھے پسند ہے وہ آپ پڑھا دیں. تو باری تعالیٰ تجھے کیا پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب مجھے تو پسند ہے میں انہیں تیرا ادب پڑھا، مجھے یہ پسند ہے میں انہیں تیری تعظیم سکھاؤں، تیرا ادب سکھاؤں، تیرے در کی اہمیت بتاؤں. اور باقی رہی میری عبادت، بے شک میں اپنے علاوہ کسی کی عبادت گوارا نہیں کرتا، لیکن اپنی عبادت میں خود پڑھاؤں یہ میری شان معبودیت کو جائز نہیں، یہ میری بے نیازی کا تقاضا نہیں بنتا ہے. میں بے نیاز ہوں، میں کیوں سکھاتا رہوں انہیں آؤ میرا سجدہ کرو عبادت کرو؟ کریں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو میں نے جہنم بھی بنائی ہے، میں سزا بھی دوں گا. میں اپنی عبادت اور بندگی خود انہیں لگ کے سکھاؤں یہ میری شان بے نیازی کا تقاضا نہیں. حبیب ایسا کرتے ہیں ایک سبجیکٹ آپ پڑھائیں ایک میں پڑھاتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ پڑھائیں، جو مجھے پسند ہے وہ میں پڑھاتا ہوں. تو ایسا ہو گیا تیرا ادب انہیں پڑھاؤں گا میں، میری عبادت اور بندگی انہیں سکھائیں آپ. یہ تقسیم ہو گئی. اور جب یہ تقسیم ہو گئی اب آخری نقطہ پہلے نکال کے عرض کرتا ہوں پھر سمری کے طور پر آئے گا بعد میں. اب آپ یہاں بتائیے ایک شے سکھائی ہو اللہ نے اور ایک شے سکھائی ہو مصطفیٰ نے، تو کس کی سکھائی ہوئی شے کو اوپر درجہ ملے گا اور
کس کی سکھائی ہوئی شے کو بعد میں درجہ ملے گا؟ بولیے، تقاضا توحید کا یہی ہے بھئی اللہ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ کلاس پڑھو، یہ سبق اللہ نے پڑھا دیا، پھر ایک سبق مصطفیٰ نے پڑھایا۔ اب توحید کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ نے پڑھایا وہ پہلے، جو اللہ نے سمجھایا وہ پہلے، اللہ کی بات پہلے، مصطفیٰ کا سکھایا ہوا بعد میں۔ اب اللہ نے سکھایا ادب مصطفیٰ، مصطفیٰ نے سکھائی عبادت خدا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان کو بتا دے جو میں نے سکھایا ہے وہ پہلے، جو آپ نے سکھایا ہے وہ بعد میں نے سکھایا انہیں تیرا ادب، تیری تعظیم، تیری بات بارگاہ میں بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کلام کیسے کرنا ہے، لقب کیا ہو، نام کیا ہو، انداز کیا ہو، حبیب انہیں بتا دے جو میں نے سکھایا وہ پہلے رکھنا، جو تو نے سکھایا وہ بعد میں رکھنا۔ جب یوم حساب ہوگا قیامت کا دن، میں پہلے وہی دیکھوں گا جو میں نے پڑھایا، اور جب ہوگا قیامت کا دن جو تو نے سکھایا اس کو بعد میں دیکھوں گا، جو میں نے سکھایا اسے پہلے دیکھوں گا۔ اور جو میں نے سکھایا اگر اس میں نکلے کامل تو اگلی بات کریں گے، اور اگر جو میں نے سکھایا وہی نہیں پکا کر کے آیا تو اگلی بات اس سے کیا پوچھنی۔ اس لیے حبیب جو تیرے ادب میں کامل ہے اس کی عبادت قبول ہوگی، اور جو تیرے ادب میں کامل نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے، لاکھ عبادتیں کرے، لاکھ چلے کاٹ لے، تبلیغ اور جہاد کر لے، سارا مال اور جائیداد لٹا دے، ارے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں۔ یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ادب مصطفیٰ پہلے کیوں، اور جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ناموس مصطفیٰ پہلے کیوں، تو یہ آج کا سارا فوکس پوائنٹ اسی پر ہے، توجہ اسی پر مرکوز رکھنی ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ترتیب میں اول رکھا، اور مصطفیٰ کی ادب اور اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اب آپ آئیں پورا قرآن پڑھیں، اللہ نے نماز کا حکم تو دیا پر نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا۔ آپ پڑھ لیں، ہر جگہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو، لیکن اللہ سے پوچھو کیسے کرے، سجدہ ہے کیسے، کھڑے ہو کے کرنا ہے، لیٹ کے کرنا ہے، جھک کے کرنا ہے، کیا ہے سجدہ؟ اللہ نے فرمایا فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع جھکنا تو سمجھ میں آ گیا، اب ادھر جھکنے کو رکوع کہیں گے، ادھر جھکنے کو رکوع کہیں گے، کس طرح کا جھکنا رکوع کہلائے گا؟ تو باری تعالیٰ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا کم و بیش 700 مقامات، قرآن مجید کے اندر اللہ نے 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اور ارکان اسلام کیا ہیں؟ توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد پھر پہلا درجہ نماز کا، پھر روزے کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر حج کا۔ اب آپ سارے دیکھ لیجئے، نہ تو نماز کا مکمل طریقہ قرآن میں، نہ زکوٰۃ کے سارے احکام قرآن میں، نہ روزے کا سارا طریقہ قرآن میں، نہ حج کا سارا طریقہ قرآن میں۔ باری تعالیٰ یہ قرآن بھیجا کس لیے؟ 114 سورتیں، 30 پارے، 6666 یا کم و بیش آیا، تو کیا تیرے قرآن میں جگہ نہیں تھی؟ تو وہ کہتا ہے مسئلہ جگہ کا نہیں، جگہ تو صورتیں بڑھا دیتا، مسئلہ جگہ کا نہیں، وہ کہتا ہے میرا ارادہ یہی ہے۔ ہماری سبجیکٹ کی تقسیم یہی ہو گئی تھی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں پڑھاؤں گا، کچھ تیرے ذمہ کروں گا، کیونکہ اگر سارا میں نے پڑھا دیا پھر یہ کہیں گے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اگر سارا میں نے پڑھا دیا تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہیں گے ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو حبیب یہ جو کوئی کہے گا ہمیں اللہ کافی ہے، پھر اگر کوئی پھر بھی اگر بدک جائے
اور یہی عقیدہ بنا لے ہمیں اللہ کافی ہے، اسے کہنا جا پھر اللہ نے سجدے کا حکم دیا، طریقہ بھی اس سے پوچھ گیا، اللہ نے رکوع کا حکم دیا، اللہ سے طریقہ پوچھ گیا، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ پوچھ گیا، اللہ نے حج کو فرض کیا، حج کے مناسک اور طریقہ پوچھ گیا، پورا قرآن ڈھونڈ لے اسے کہیں سے نہیں ملے گا۔ حبیب عبادتوں کا حکم تو انہیں قرآن میں ملے گا، لیکن عبادتوں کا طریقہ صرف اسی کو ملے گا جو در مصطفیٰ پہ آئے گا، جو تیرے گھر پہ آگے سیکھے گا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا کچھ اگر میں سکھا دوں پھر یہ کہیں گے ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن میں ان کی جو بولی یہ بنانا چاہتا ہوں یہ کہیں ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ صحابہ یہی کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ آیت قرآن کی نہیں، قرآن کی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یہ آیت قرآن کی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ تیرے اور میرے لیے نہیں آیا کہ اللہ کافی ہے، یہ رسول کے لیے آیا ہے کہ اے رسول تجھے اللہ کافی ہے، باقی رہے امتی انہیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ رسول کے لیے اللہ کافی ہے، رسول کو کسی اور کی حاجت نہیں، رسول کو نہ جبرائیل کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ مومنین کی ضرورت ہے، نہ متابعین کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقی ہر کوئی اللہ کا بھی محتاج ہے، مصطفیٰ کا بھی محتاج ہے۔ اور جو کوئی کہے میں مصطفیٰ کا محتاج نہیں، اسے کہو پھر نماز ڈھونڈ کے لاؤ قرآن سے، پھر حدیث کا انکار کرو، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے باری تعالیٰ، چلو حج تو زندگی میں ایک دفعہ واسطہ پڑھنا تھا، چلو تو نہ سکھائے، زکوٰۃ بھی صرف مالدار کے لیے تھی، ہر ایک کے لیے تو نہیں، چلو کوئی بات نہیں، روزہ بھی سال میں ایک دفعہ واسطہ پڑے گا، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، روزانہ ہے، 5 مرتبہ ہے، روزانہ 5 مرتبہ، اور ہر ایک کے لیے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، دونوں کے لیے نماز، مسافر ہے، مقیم ہے، دونوں کے لیے نماز۔ تو جب نماز ہر ایک کے لیے، تو چلو اور تو نہ سکھاتا قرآن میں ساری چیزیں، ایک نماز کا طریقہ ہی سکھا دے، ایک سورت اضافہ کر دیتا، راؤنڈ فگر کر کے 115 صورتیں، اب 114 ہم یاد کر رہے ہیں، تو 115 صورتیں کر دیتا تو ایک صورت نماز کی آ جاتی، اس میں سجدے کا طریقہ، رکوع کا، نماز کا، عبادت کا، بندگی کا، تو ایک صورت کا اضافہ کر دیتا، تو کیا تیرے قرآن میں کمی تھی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا ارادہ یہ تھا کہ جب حکم دوں گا نماز کا اور عبادت کا تو سورت قرآن کی بھیجوں گا، اور جب کوئی طریقہ جاننا چاہے گا تو سورت قرآن کی نہیں، سورت مصطفیٰ کی ہے، سورت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اس لیے قرآن کی سورت پڑھو، وہاں سے صرف حکم ملا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن اب جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن کی سورت میں نہ ڈھونڈے، وہ مصطفیٰ کی سورت میں ڈھونڈے۔ اس لیے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا نصلی، یہ بتائیے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا وہ آیت نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، جاؤ وہاں سے ملے گی وہاں پڑھو۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، میری صورت میں دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھتے جاؤ، جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھتے جاؤ، مجھے دیکھو اور پڑھو، مجھے دیکھو اور پڑھو، مجھے دیکھو اور پڑھو۔ اچھا حضور نے یوں نہیں فرمایا صلو کما اصلی، ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ویسے کوئی پڑھ سکتا تھا، جیسے عبادت مصطفیٰ نے کی ویسی کوئی کر سکتا تھا؟ تو اس لیے مصطفیٰ نے تیری اور میری آسانی کے لیے لفظ بڑھا دیا، اگر مکلف کر دیتے ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں
تو حضور جس مقام بندگی پر پہنچ کر سجدہ کر رہے تھے اس مقام بندگی پر پہنچ کر کوئی سجدہ کر سکتا تھا؟ مصطفیٰ جس خشوع اور خضوع پر سجدہ کر رہے تھے اس خشوع اور خضوع پر پہنچ کر کوئی سجدہ کر سکتا تھا؟ کوئی قیام کر سکتا تھا؟ کوئی رکوع کر سکتا تھا؟ کوئی عبادت اور بندگی کے قابل تھا؟ یہ تو کرم ہوا مصطفیٰ کا۔ فرمایا سنو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسی تو پڑھ کوئی نہیں سکے گا، لیکن چلو جیسے تمہیں دکھائی دیتا ہے ویسے ہی کر لو۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اس لیے نماز کی بڑی عاشقانہ ڈیفینیشن کی ہے، عاشقانہ ڈیفینیشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی فقہاء علماء کی تو اپنی تعریف ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں عاشقوں کی تعریف یہ ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مصطفیٰ کی اداؤں کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی اداؤں کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں۔ تو گویا وہ نماز جس میں کوئی یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا ہو کہ حضور کا خیال آ جائے تو ماشاءاللہ نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، بھئی یہ خیال سے کہاں ٹوٹتی ہے؟ مصطفیٰ کے بغیر تو ہوتی نہیں، مصطفیٰ کے بغیر تو نماز شروع نہیں ہوتی، مکمل کہاں ہونی ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے نماز کا طریقہ، ساری نماز کے احکام وہ میرے مصطفیٰ نے بتائے، کیونکہ اللہ نے ہر مومن کو اپنا بھی محتاج رکھا، مصطفیٰ کا بھی محتاج رکھا۔ فرمایا عبادت کا حکم قرآن سے لے جانا، عبادت کا طریقہ در مصطفیٰ سے سیکھ کے جانا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو مصطفیٰ نے بھی اپنے آپ سے بے نیاز نہیں ہونے دیا۔ فرمایا آؤ مجھے دیکھو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، یہی تمہاری نماز ہے۔ اور آج چلو نیکوکاروں کی بات نہیں کرتے، وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر میں اپنی بات کروں، گناہگار کی بات کریں، تو ہماری نمازیں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہوں گی تو کس وجہ سے قبول ہو جاتی ہوں گی؟ اس وجہ سے نہیں کہ نماز اس درجے کی ہے یا عبادت اور ذکر اس درجے کا ہے، بس میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نماز پہنچتی ہوگی، فرشتے عرض کرتے ہوں کہ باری تعالیٰ یہ عمل آیا ہے، یہ نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا کیا یہ نماز میری شان بندگی کے قابل ہے؟ باری تعالیٰ نہیں، اس میں تو کئی نقص ہیں، کئی عیب ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ رہا تھا تو کھڑا تو مسجد میں تھا، پھر رہا تھا بازار میں، پھر رہا تھا رشتہ داروں میں، کلام کسی اور سے کر رہا تھا، توجہ کہیں اور تھی، دھیان کہیں اور تھا۔ کیا کپڑے پوری طرح پاک تھے؟ نہیں باری تعالیٰ وہ تو اس کے علم میں نہیں تھا، کپڑے تو ایک کونا کہیں سے ناپاک بھی ہو گیا تھا، وہ بے خبر تھا، اسی سے اس نے نماز پڑھ لی۔ تو نماز میں جو کچھ کرنا تھا، کیا رکعتیں پوری پڑھی؟ نہیں باری تعالیٰ وہ بھول بھی گیا تھا۔ تو جب نماز کو دیکھتا ہوگا تو نماز میں تو 100 نقص ہیں، 1000 عیب ہیں، مگر پھر وہ قبول فرما لیتا ہوگا۔ وہ کہتا ہوگا فرشتوں یہ نہ دیکھو پڑھنے والا ناقص ہے یا کس درجے کی نماز بھیجی ہے، اسے چھوڑو، بس یہ دیکھو کس کی ادا پر عمل کر رہا تھا۔ بس مصطفیٰ کی ادا پر عمل کر رہا تھا، بس یار کی ادا کے صدقے اس کی بھی ان حرکتوں کو نماز ہی کہہ دو، بھئی یہ بھی نماز ہی ہو گئی، یہ بھی نماز ہو گئی ہے، تو وہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا نماز جیسی عبادت کو بھی 2 چیزوں کا مجموعہ کر دیا، 2 چیزوں کا مجموعہ، کہ ذکر خدا کا ہے پر طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیا، اب اللہ اکبر کہنا یہ ذکر خدا ہے، مگر ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ پھر آپ سبحانک اللہم پڑھنے لگے، اب سبحانک اللہم پڑھنا، یہ ثنا پڑھنا یہ ذکر خدا ہے، مگر ہاتھ یہاں باندھ کے کھڑے ہونا یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ پھر آپ نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ تو تلاوت قرآن ہے پر وہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ چھک کر کہا سبحان ربی العظیم، یہ ذکر تو عبادت خدا ہے، یہ تو تسبیح ہے، پر وہ چھک کے کھڑے ہونا، سر اور پیٹھ کو برابر کر لینا، ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ پھر سر سجدے میں رکھا، پھر ناک اور پیشانی کو رکھا، پھر ہاتھ بھی زمین پر رکھے، پھر اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا کر کے رکھی، عورت نے لگا کے رکھی۔ یہ سب کیا تھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، وہ ذکر خدا کا تھا پر طریقہ مصطفیٰ کا تھا۔ اور الحمد سے والناس تک ذکر خدا کا چلتا رہا، طریقہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کا چلتا رہا۔ اب کوئی کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو ٹوٹ گئی، اگر خیال آنے سے ٹوٹتی ہے، ذرا نماز سے پوچھو کیا حضور کا خیال کیے بغیر شروع بھی ہوتی ہے؟ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کرے پر ایسے نہ کرے تو نماز شروع ہوئی؟ اگر ایسے ہی اللہ اکبر کر دے شروع ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر ایسے ہی بیٹھ کے مراقبے میں پڑھ لے، نماز کی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ نہ اٹھنا پڑے، نہ بیٹھنا پڑے، نہ جھکنا پڑے، میرے ٹخنوں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، وہ کہے جی بس بیٹھ کے کر لیتے ہیں، نماز کی کتاب لے لے اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس کو پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھ لے، اگر سبحانک اللہ سے لے کر نیت سے لے کر سلام تک سارا کچھ پڑھ لے، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ذکر تو خدا کا تھا پر طریقہ مصطفیٰ کا نہیں تھا۔ اب نماز نہیں ہوئی، مصطفیٰ کے طریقے کے بغیر نہیں ہوئی، تو گویا جب وہ نماز شروع کرنا چاہتا ہے، اب ذکر تو ہے اللہ اکبر، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، کیا کہنے لگے ہو؟ باری تعالیٰ میں زبان سے کہنے لگا ہوں اللہ اکبر، فرمایا یہ کہنا بچا میں بڑا ہوں، میں اکبر ہوں، یہ عقیدہ بھی بچا، کہنا بھی بچا، پر پہلے یہ تو خیال کر مصطفیٰ نے کیسے کہا تھا، مصطفیٰ نے ایسے کیا تھا، تو پہلے مجھے خیال کر مصطفیٰ نے کیسے کیا، تو پھر وہ ویسے کرے گا۔ تو گویا تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے اسے خیال کرنا پڑے گا مصطفیٰ نے کیسے کیا تھا، پھر ثنا پڑھنے سے پہلے اسے خیال کرنا پڑے گا مصطفیٰ نے کیسے پڑھا تھا، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے سے پہلے اسے خیال کرنا پڑے گا مصطفیٰ نے کیسے کیا تھا۔ تو یہ تو ہر رکن پر مصطفیٰ کا خیال چل رہا ہے، یہ تو خیال یار میں ہی رب کی عبادت اور بندگی پوری ہو رہی ہے۔ اور کوئی کہے کہ خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی۔ اچھا ایک اور بات کرو، فقہ کی بات اور ہے، عشق کی بات اور ہے۔ فقہ میں کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی باندھتا ہی نہیں، مگر ان تینوں سے آپ جا کے پوچھیں، جو ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے آپ اس سے پوچھیں بھی یہاں کیوں باندھ کے پڑھ رہے ہو، کیا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میری مرضی؟ اچھا جو یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے کیا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میری مرضی، مجھے پسند ایسے ہے؟ اچھا جو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے کیا وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ میری مرضی؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہر کوئی جواب ایک ہی دیتا ہے، مصطفیٰ نے ایسے کیا تھا۔ وہ اپنی حدیث پیش کرتا ہے، وہ اور کتاب کی حدیث پیش کرتا ہے، وہ کسی اور کتاب کی حدیث پیش کرتا ہے، وہ کوئی اور حوالہ دیتا ہے، وہ کوئی اور حوالہ دیتا ہے، یہ کوئی اور حوالہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ تک یہ حدیث پہنچی، وہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ حدیث لکھی، وہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھی، وہ کہتا ہے جس کو میں مانتا ہوں انہوں نے یہ لکھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ فقہ کا مذہب تو مختلف ہے، عشق کا مذہب ایک ہی ہے کہ کرنا ویسے پڑے گا جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ عشق کا مذہب سب کا یکساں ہے کہ کرنا ویسے ہی پڑے گا، یعنی اس بات سے کسی کو مفر نہیں، اس بات سے کسی کو فرار نہیں، اس بات سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ کہے میری مرضی میرا طریقہ۔ اسے یہ دلیل لانی پڑتی ہے کہ نماز پڑھنی ویسی پڑے گی جیسے مصطفیٰ نے پڑھی۔ چلو خیر یہ تھوڑا نماز میں ذوق میں چلے گئے، اب اس ذوق کی بات کو ذرا سمیٹیں اور اس پہلے نقطے پر پلٹ آئیں۔ اور وہ پہلا نقطہ کیا؟ اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے میری عبادت اور بندگی اور ایک ہے تیرا ادب اور تعظیم، سبجیکٹ تقسیم کر لیتے ہیں۔ میری عبادت آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، اس لیے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے مگر نماز جاری رہتی ہے، قیام جاری رہتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میری عبادت اور بندگی جو پسند ہے اس لیے آپ اسے جاری و ساری رکھتے ہیں، تو اے حبیب ایسا کریں کہ یہ تیرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے یہ آپ پڑھا دیں، اور وہ جو میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے وہ ہے تیرا ادب، تو آپ انہیں پڑھائیں میری عبادت اور بندگی اور میں انہیں پڑھاؤں گا تیرا ادب۔ اور اللہ نے مصطفیٰ کا ادب کیسے پڑھایا اور کیسے سکھایا وہ تو آپ پوری سورہ حجرات پڑھ لیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں بولنا کیسے یہ بھی اللہ نے سکھایا، لفظ تمہارے کیا ہونے چاہیے،
یہ بھی اللہ نے سکھایا. اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانے لگو تو اجازت کیسے لینی ہے، یہ بھی اللہ نے سکھایا قرآن میں. حتیٰ کہ مختصر کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں، میری آقا نے ایک زوجہ سے نکاح فرمایا، اس نکاح کے بعد میری آقا نے ولیمہ دیا. اب وہ ولیمہ کیسے ہوگا، وہ طریقہ بھی رب نے قرآن میں سکھایا ہے. اب آپ آج کسی مفتی سے جا کر پوچھیے بھئی نماز کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے یا ولیمہ کھانا آنا جانا اس کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ نماز. تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں اس سے، پر ولیمہ آپ کا اور ہمارا ہو تو نماز پہلے، پر ولیمہ مصطفیٰ کا ہو تو قرآن کہتا ہے ولیمہ پہلے، مصطفیٰ کے ولیمے کا. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ولیمے میں جائے اور مصطفیٰ کی بے ادبی کرائے، ولیمے میں جائے اور مصطفیٰ کی گستاخی بے ادبی ہو جائے، اور اگر مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی تو پھر ساری زندگی کی عبادت رد ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مصطفیٰ نے ولیمہ کیا، اس میں اللہ نے کیا سکھایا قرآن کے اندر. اب جس رب نے سجدے کا طریقہ نہیں سکھایا، جس رب نے رکوع کا طریقہ نہیں سکھایا قرآن میں، جس رب نے حج کے احکام اور مناسک نہیں سکھائے قرآن میں، وہ رب دیکھیے کس طرح مصطفیٰ کے ولیمے میں آنے اور جانے، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَادْخُلُوا إِذَا دُعِيتُمْ، فرمایا تب آنا جب تمہیں بلایا جائے، بلائے بغیر نہیں آنا. ایک تو وہ نہ آئے جس کو دعوت نہیں، اور جب بلایا جائے تب آئے. یہ ادب آداب اللہ سکھا رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ نماز نہیں سکھائی، وہ کہہ رہے ہیں جب بلایا جائے تب آنا، پھر اس کے بعد جب آ جاؤ پھر کیا کہنا، پھر فرماتے